کچھ شوہر جو ہیں وہ اپنے شک کی وجہ سے اپنی شادی خراب کر لیتے ہیں، چلتی شادی خراب کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیوی تو اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی افیئر نہ ہو، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کسی سے پھنسی نہ ہو. اس چکر میں اپنی شادی خراب کر لیتے ہیں اور پوری شادی، ساری زندگی اس کی شک کر کر کے اس کی برباد کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں میں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ دیکھیں جب رشتے بن جاتے ہیں تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. شک رشتوں کا زہر ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کو نکالیں، اپنے مائنڈ کو صاف کریں. شک رشتوں کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی لکڑی کو آگ لگا دی یا گھن لگ گیا. اچھا. سب سے پہلے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک کہا کہ کچھ مرد حضرات جو ہسبینڈ ہیں وہ شوہر کرتے ہیں اپنی بیوی پہ شک کہ ہماری بیوی تو بہت خوبصورت ہے. اس کے پیچھے بھی 2-3 ریزن ہیں. جبکہ کوئی سین نہیں ہوتا. کوئی سین نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. زیادہ تر ایسے معاملات میں شک ایک غلط چیز ہوتی ہے، ایک وہم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں بتا رہا ہوں کہ شک جو بھی خاوند اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں زیادہ تر معاملات میں، زیادہ تر کیسز میں یہ غلط ہوتا ہے. آپ کے اپنے ذہن کی ہی اختراع ہوتی ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب کچھ شوہر کرتے کیوں ہیں شک؟ جیسے آپ نے کہا کہ اگر بیوی کوئی خوبصورت ہے تو یہ نا کبھی کبھی ان کے اپنے کمپلیکسز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عرف عام میں کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت پارٹنر ان سے ہینڈل نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، ڈاؤن سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں شک کر کے ان کے اوپر ذرا ایک چیک اینڈ بیلنس، ان نیسیسری چیک اینڈ بیلنس رکھ کے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم اتنی پیاری ہو، تمہیں کبھی کسی نے لائن نہ ماری ہو یا تمہیں کوئی اچھا نہ لگا ہو، آل دیٹ فضول کے سوال. ہاں، اس کا لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ زیادہ تر معاملات میں شک جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، ان کی ذہن کی اختراع ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے کوئی کمپلیکس، موسٹ پروبیبلی انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ کچھ ان کو اس معاملے میں شک کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور اس کے بعد نا کچھ ایک تھرڈ فیکٹر جو ہے وہ ایک میں اس کو جینون اس لیے بھی کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جب مسئلے ایسے کچھ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ محبتوں میں الہام ہوا کرتے ہیں. محبوب اگر بے وفائی کرے تو دل کو خبر ہو جاتی ہے. بہرحال کچھ تھوڑے بہت تھوڑے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں شک ایک اپنا ہی ایک ہوتا ہے. اور دوسرا ایک یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جینڈر ڈفرینسز ہیں. شک پیدا کیوں ہوتا ہے یہ اب خواتین نے بھی سمجھنا ہے اور مردوں نے بھی سمجھنا ہے. بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ خواتین کے انٹریکشن میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن میل مینٹیلٹی اس کو ذرا تھوڑی سی غلط انٹرپریٹ کرتی ہے، اور تھوڑی سی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں شک آ جاتا ہے. تو جب ہم نے رشتہ بنایا، رشتہ بچایا، میں بالکل یہ بات نہیں اس حق میں کہ آپ اپنے شکی ہسبینڈ کو ان کے شک کو انکریج کرتے جائیں یا ان کو صفائیاں جسٹیفیکیشن دیتے جائیں. نہیں، آپ کو بہت زیادہ جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب رشتے بن گئے تو مزاجوں کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیا جائے. جو ان کو نہیں پسند اس پہ تھوڑا بہت اگر آپ کمپرومائز کر لیں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ زندگی کا سفر بڑا اچھا گزرے گا. اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے سب سے دنیا کا خوبصورت رشتہ ہے. اچھا، ہم اس کے سلوشنز پہ بھی بات کریں گے. یحییٰ کا بھی نظریہ ہم شامل کرتے ہیں. کراچی سے کال ہے، ہمارے کالر ہیں ریگولر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ. زبردست. کیا کہیں گے یحییٰ؟ شک کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی پہلے تو آپ کے موجود مہمان کو سلام ہو. بات بھی بڑی صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں فضا، میری نظر میں شک تو ایک بیماری بھی ہے. شک جو ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا شک آپ کی مزاجی زندگی پہ بھی کھا جاتا ہے اور شک جو آپ کی پارٹنرشپ کو بھی کھا جاتا ہے. مطلب شک ایک دیمک کی طرح ہے. دیمک. میرا سوال یہ ہے، دیکھیں بات یہ کہ چلیں ایک آدمی شکی مزاج ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک بیوی کو یا ایک میاں کو ایک شکی مزاج بیوی مل گئی، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیل کیسی کیا جائے. کیونکہ اب ایک پارٹنر ہے، آپ کو مل کے آپ کو اس کا نبھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کیا طریقے اختیار کرنے. دوسرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ٹاکسک آدمی شک کرتا ہے، بار بار شک کرتا ہے، تو کیا اس کا کوئی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ممکن ہے اور ہم کیسے اس کو سائیکیٹرسٹ تک لیتی جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے. وہ تو جائے گا نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب ایک بندہ شکی ہے، دماغی مریض ہے. اب جو دماغی مریض ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا کچھ خلل کہانی ہو جاتی ہے تبھی تو شکی ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح تھی ان کی. تو اب ایسے بندہ
اس کو ہم کیسے کہیں آؤ تمہاری ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, آؤ تمہیں ڈاکٹر کو لے کے جی بالکل, ایسے لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس چلو تھوڑا مشکل کام تو ضرور ہے, کیونکہ عام طور پہ جب شک کی, جن کو جیسے انہوں نے ایک بیماری کا ورڈ یوز کیا, اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر. تقریباً کوئی 150 کے قریب انسان کے ذہنی و نفسیاتی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں جس میں انگزائٹی, ڈپریشن, یہ تو زبان زد عام ہے, لیکن اس میں کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ شخصیت کی بیماریاں. اب وہ جن لوگوں کو ہوتی ہے, سب سے پہلے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہیں. یس, عام طور پہ ڈپریشن جس کو ہے, یہ انگزائٹی ہے, وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں مبتلا, وہ عام طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور آبویسلی پھر ان کا ایک ٹریٹ ہے, ٹاکسک ہوتے ہیں, شکی مزاج ہوتے ہیں. تو اگر تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے. ہاں اچھا, انہی کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ ڈاکٹر کے پاس میاں بیوی دونوں جائیں. پھر عورتیں بھی تو کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے عورتیں کتنا تنگ کرتی ہیں, اپنے میاں کے موبائل چیک کرتی ہیں بار بار, ٹھیک ہے, لوکیشنز کہتی ہیں ڈالو, شک لگا کے رکھتی ہیں, آفس کے باہر جا کے چپکے سے کھڑی ہو جاتی ہیں, گھر پہ فون کرتی ہیں تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہیں, تو آفس کے باہر کھڑی جاتی ہیں کہ کہاں جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے پیچھے فالو کرو گاڑی پہ لے کے, یا پھر پوچھتی رہیں گی, یا بیٹھ کے سوچتی رہیں گی کہ ابھی تک گھر آیا نہیں ہے, کوئی اور عورت کا چکر ہے اس کا. کوئی لڑکی اگر آپ اپنے آفس میں رکھ لیں, اپنی اسسٹنٹ بنا لیں کسی لڑکی کو, اس کے ساتھ ایویں افیئر چلانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کا تو سیٹ سین ہو گیا. یہ شک تو بہت کرتی ہیں عورتیں بھی. بالکل, شک تو عورتیں بھی بہت کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ عورتوں کے ایک میسج سب سے پہلے میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہنی سکون نہ تباہ کریں. اگر آپ جتنا مرضی چیک اینڈ بیلنس کر لیں, اگر آپ کے خامند نے کچھ کرنا ہے نا, تو انہوں نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ صرف اپنا ذہنی سکون خراب کر رہی ہیں, اور اس کے بعد اپنے خامند کا ذہنی سکون خراب کر رہی ہیں, کیونکہ زیادہ تر کیسز میں ویسے معاملات نہیں ہوتے, آپ کو صرف شک ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ورک پلیس کی دوست ہو, کوئی جان پہچان کی کوئی کلیگ ہو, کوئی جاننے والی ہوں, کوئی دوست ہو, کوئی دوست کی بیوی ہوں, کوئی ایسے ان کی کوئی حادثے ہو گئے ہوں, مسئلہ ہو گیا ان کی شادی میں, وہ کسی کو ایز بھابی رسپیکٹ دے کے کوئی مسئلہ سالو کرا رہے ہیں, کال پہ بات کریں, آپ شک کر کے بیٹھ جاؤ, یہ بھی تو غلط ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا, کچھ جینڈر ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, کہ عام طور پہ میل جو کہ بالکل نارمل انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات خواتین کے لیے یہ ایک شک کا ایک باعث بن جاتا ہے. اسی طرح سے میل کا بھی معاملہ ہے کہ عام طور پہ اگر خاتون کسی سے ہنس کے بات کر رہی ہیں, یا کسی بھی حوالے سے کوئی پولائٹ ہو کے بات کر رہی ہیں, تو یہ میل مینٹیلٹی اس کو عام طور پہ اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر پاتی, وہ اس کو ایز اے کیو لیتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ شک زیادہ تر جو کیسز میں اس کی کوئی بیسز نہیں ہوتی, اور یہ انسان شک کرنے والے کے اندر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ آپ اتنا چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں, 100% چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ دیں, تو پھر بھی جس نے کچھ ایسا معاملہ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے, چاہے آپ 7 پردوں میں بھی چھپا لیں. لیکن پھر کیا کیا جائے کہ آپ اپنے رشتے کو کیوں خراب کر رہی ہیں, آپ بھی ریلیکس رہیں, کیوں ٹاکسک انوائرمنٹ ہم نے فیملی کا بنایا ہوا ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ عام طور پہ لوگوں کے, مرد حضرات کے کچھ ایسے معاملات ہوتے بھی ہیں, کچھ ریئلسٹک بھی, لیٹس بی ریئلسٹک, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اچھا وہ کرنے کے بعد عام طور پہ کچھ ایسے معاملات کچھ پاس میں, اس کے بعد وہ کہہ لیں نا کہ خود ہی سدھر بھی جاتے ہیں. تو بہرحال اگر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پارٹنر کو سدھارنا ہی چاہیے. اتنی چھوٹی بات تو خیر نہیں ہے یہ, لیکن پھر بھی اس بات پہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ رشتے خراب کر لیں اور کبھی کبھی رشتے ختم کر دیں. دیکھیں ایک دفعہ رشتہ ختم ہو گیا وہ تو پھر بعد میں نہیں نہ آئے گا, لیکن یہ جو شک کیا یا کسی سے کوئی غلطی بھی فرض کریں ہوگی, چلے ہم اس کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی جی ان سے, یہ غلطی کا خمیازہ بھی ہوتا ہے, غلطی کی توبہ بھی ہوتی ہے, معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس بات پہ رشتے ختم کر دینا, اس ایکسٹریم تک جانا, یہ بالکل بھی کوئی اچھا سلوشن نہیں ہے. تو جہاں تک ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیسے ان چیزوں کو اپنے پارٹنر کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے بات کرنا. زیادہ تر لوگوں کو اپنے پارٹنر سے بات کرنا نہیں آتی. یہ لیٹس بی ریئلسٹک اینڈ آنیسٹ کہ عام طور پہ ہم باہر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑا ہم کرٹسی سے اور ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں, جیسے ہی ہم ہسبینڈ وائف کے رول میں آتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. موڈ اچھا نہیں ہے تو سارا غصہ پارٹنر پہ نکال دیا. خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ باہر سے کوئی موڈ اچھا نہیں ہے, کوئی سٹریس ہے, جاتے ہی بیوی پہ غصہ نکال دیا. اسی طرح سے بیوی کو اگر کوئی اور معاملات ہے تو انہوں نے بھی آگے سے برداشت نہیں کیا, ہسبینڈ کے ساتھ لڑنے لگی. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا, ہم نے بات کرنی ہے. بات کرنے کا سادہ سا طریقہ ہے, کوئی بھی اگر آپ کو آپ کے پارٹنر کے ساتھ کوئی گلا شکوہ یا چلیں شک ہی ہے, آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بالکل کلیئر وے میں بات کریں کہ جی مجھے آپ سے یہ گلا ہے, یا پلیز ڈونٹ مائنڈ, میرے مائنڈ میں یہ بات سٹرک ہے.
اب دوسرا پارٹنر اگر اس کو تھوڑا سا میچور اپروچ سے لے اور بات کرے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات کیوں گئی, کیا میں نے ایسا کیا, کس چیز سے آپ کو ایسے کیوں ملے, آبویسلی وہ پارٹنر بتائے گا کہ جی یہ معاملات ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کلیئر بات کر لیتے ہیں تو زیادہ تر باتیں, مور دین 90% باتیں میاں بیوی میں بات کرنے سے حل ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم رسپونڈ نہیں کرتے, ریئیکٹ کرتے ہیں. بالکل ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا بازو ٹانگے ہوتے ہیں اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کون لوگ وہ کرتے ہیں جو کہ پروفیشنل لائف میں یا اپنی سوشل لائف میں بہت نارمل ہیں, لوگ ان کے کنڈکٹ کے گرویدہ ہیں, لیکن جیسے ہی ہسبینڈ وائف کے رول میں جاتے ہیں برداشت ہی ختم ہو جاتی ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو تیار نہیں ہوتے اس کو کس طرح سے تیار کیا جائے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ایک بہرحال ایک مشکل چیز تو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے تیار کرنا, کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو ان کو عام طور پہ جب بہت سارے لوگ ایسی اپروچ کرتے ہیں اڈاپٹ کہ کیونکہ ہمارے رشتے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, ہم ایک دوسرے کی بات نہیں کہہ پا رہے, سمجھ پا رہے, تو ہمیں کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے. اگر آپ کسی ایسے پرسنالٹی ڈس آرڈر والے شخص کو کہیں گے, فرض کریں وہ نارسسٹک ہے, آج کل نارسسٹک ٹرم بڑی ایک عام ہے, ریلیشن شپ میں عام ہے, ہر بندہ جس کو کچھ ایسا معاملہ گلا شکوا ہوتا ہے وہ فوراً لیبل کر دیتا ہے کہ میرا پارٹنر نارسسٹ ہے یا پھر کچھ اور بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ مسئلے کامن ہیں. ایسے شخص کو اگر آپ کہیں گے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلو, اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں, اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل, وہ کبھی نہیں مانے گا یا مانے گی. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے ریلیشن شپ میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں, لیٹس کنسلٹ وتھ سم ون کہ جی کیا مسئلہ ہے. اب جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جیسے عام طور پہ میرے کلینک پہ آتے ہیں تو مجھے ان سے بات کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے یا ایک شخص کی پرسنالٹی کا ایشو ہے. اچھا شروع میں ہم اس پارٹنر کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ کی کوئی نارسسٹک پرسنالٹی ہے, نہیں تو obviously وہ تو ڈاکٹر کے پاس بھی آنا چھوڑ دے گا, ٹریٹمنٹ چھوڑ دے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مسئلے مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ آپ کے کنڈکٹ کے بھی مسئلے ہیں کہ دوسرا سمجھ نہیں پا رہا, یا پھر ایک پارٹنر یا دونوں کی ہی پرسنالٹی ٹاکسک یا نارسسٹک ہے. اس میں بھی ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے اور کس کو کتنی ٹریٹمنٹ کی کس حد تک ضرورت ہے. تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر علی, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں ٹرکس اور ٹیکنیکس جو ہے وہ تھوڑی کچھ بتائی ہے کہ کس طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر شک کرتے ہیں, تو میں کہوں گی کہ یہ جو رشتے ہم میاں بیوی کے اوپر بات کر رہے تھے, ورک پلیس کے اوپر بات کر رہے تھے, ان میں کچھ پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں کہ بچہ اگر لیٹ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر شک کرنا ہے, بیٹی اگر کسی کام کی جگہ پہ گئی ہے اور اس نے اگر بزی ہے اپنی کسی جگہ پہ ٹیچنگ کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور فون نہیں اٹھا پائی, تو ماں باپ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں آل دیٹ. تو یہ جو شک کی بنیاد ہے نا, یہ بہت غلط ہوتی ہے. ایکچولی مین چیز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے تربیت. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, اور تھوڑا سا دیکھیں اسپیس تو دینا پڑتا ہے دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے, مگر اگر آپ نے تربیت اچھی دیتی ہے نا تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کا بچہ ٹس سے مس ہوگا.